اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیم الانشرا کی جانب سے الحمدللہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں ہم اسلام کے مختلف عنوانات کے اعتبار سے آپ کے سامنے پروگرام لے کر آتے ہیں، اور آج اسلام کے ایک بہت عظیم مارکے فتح مکہ کے اعتبار سے ہم آپ کے سامنے کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ فتح مکہ ایک عظیم کامیابی ہے کہ جس کے سبب اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو بہت زیادہ عزتوں سے نوازا، مسلمانوں کو بہت زیادہ پاور ملی، اور مسلمان سرخروئی کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے پروگریس کرنے کے اندر کامیاب ہوئے۔ ہر فتح کے پیچھے انسان کی کم از کم دو چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید غیبی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد۔ دوسری، انسان کی کنٹینیوس کوششیں، انسان کی محنت، جس کے پیچھے ایک پورا پروسیس ہوتا ہے۔ فتح مکہ کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو اعلان نبوت سے پہلے کے 40 سال جس انداز سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی مثبت انداز میں کفار کے سامنے پیش کی، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فتح مکہ کی اس عظیم کامیابی کے پیچھے حضور کی یہ 40 سالہ زندگی گویا کہ ایک تمہید کے اعتبار سے تھی۔ اعلان نبوت سے قبل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس انداز میں اپنی زندگی گزاری، پھر اعلان نبوت کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے گئے۔ وہی کفار جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق اور امین کہتے تھے، وہی کفار جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کئی مقام پر شانہ بشانہ ہوتے تھے، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر طرح طرح کے مظالم کرنا شروع کر دی۔ پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی، جس مقام پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے اس مقام پر چھوڑ کر جانا۔ پھر مدینہ المکرمہ کے اندر ایک بہترین ریاست کی بنیاد رکھتے ہوئے ایک لشکر کی تیاری، اور پھر ایک عظیم انداز میں فتح مکہ کو حاصل کرنا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یوزولی ہم دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ کو مختصر سے نسبت دے دی جاتی ہے کہ کم عرصے کے اندر ایک مارکہ ہو گیا اور بہت آسانی سے اس کو بیان کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ کے اندر جو مسلسل کوشش ہے، جو بلند کردار ہے، جو عظیم محنتیں ہیں، ان کو ہم سمجھ نہیں پاتے۔ تو خلاصہ گفتگو یہ ہوا کہ کم مختصر عرصے کے اندر اتنی عظیم کامیابی حاصل کرنا، بڑے بڑے قبائل عرب، بڑے بڑے رؤوسۂ عرب کو مغلوب کر لینا، یہ ایک بہت بلند اور بہترین کردار کی عکاسی کرتا ہے۔ اسی طریقے سے فتح مکہ سے قبل جو خانہ کعبہ ہے وہ دشمنان اسلام کا گڑھ بن چکا تھا، لیکن فتح مکہ کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو اتنی عظیم کامیابی عطا فرمائی کہ جوک در جوک مسلمان اسلام کے دامن سے وابستہ ہوتے گئے۔ فتح مکہ کا خاص تعلق صلح حدیبیہ سے ہے۔ اب کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے، اس کی پاسداری کیا ہوتی ہے، تو دین اسلام نے ہمیشہ سے اپنے ماننے والوں کو کانٹریکٹ کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی ہے۔ کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے؟ ایک امپلائی اور امپلائر کے درمیان آپس کے اندر کوئی معاہدہ ہو جانا، دو فریقین کے مابین کچھ معاملات کا طے پا جانا، میوچول انڈرسٹینڈنگ ہو جانا، اس کو کانٹریکٹ کہا جاتا ہے۔ شادی بیاہ کا کانٹریکٹ ہوتا ہے، آپس کے اندر نباہ کرنا، یہ ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ سے اسلام نے اور اپنے ماننے والوں کو کانٹریکٹ کی پاسداری کرنے کا بہت زیادہ اصول اچھے طریقے سے بیان کیا ہے۔ ہم جب صلح حدیبیہ کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں بہت زیادہ حکمتیں نظر آتی ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے مفاہمت، سمجھداری کے ساتھ کوئی فیصلہ کر لینا، یہ بہت زیادہ امپورٹنس کا حامل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کثیر اور بڑے فوائد کے لیے چھوٹے فوائد کو ترک کر دینا، یہ بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے۔ بعض اوقات ہم کوئی کام کرتے ہیں اور فوراً اس کے رزلٹ میں ہم جلدی کرتے ہیں کہ بس میں نے یہ کام کیا، فوراً اس کا رزلٹ مل جائے، تو وہ فروٹفل نہیں ہوتا۔ تو بڑے فوائد کے لیے چھوٹے فوائد کو ترک کر دینا، یہ بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ اسی طریقے سے فتنہ اور فساد کو ترک کرنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے حق پر ہوتے ہوئے بھی عفو درگزر سے کام لینا، یہ بہت زیادہ حکمت اور بہت زیادہ عقل مندی کا پیش خیمہ ہے۔ یوں ہی آپ دیکھتے ہیں کہ انتظار کرنے میں اگر کوئی بڑا فائدہ حاصل ہو تو جلد بازی سے رک جانا، تو یہ کچھ ایسی حکمتیں ہیں اور ایسے فوائد ہیں جو انسان کو کسی بڑے مارکے کے لیے گویا کہ پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ جب سن 6 ہجری کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عمرہ کرنے کے لیے اپنے رفقا کے ساتھ جا رہے تھے تو کفار مکہ نے آپ کو روکا۔ اس مقام کے اوپر ایک معاہدہ ہوا، اس معاہدے کی 3 شرائط تھیں۔ پہلی شرط یہ تھی کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ دوسری شرط یہ تھی کہ مکہ المکرمہ سے کوئی بھی مدینہ تو جا سکتا ہے، واپس آ بھی سکتا ہے، لیکن مدینہ سے کوئی مکہ نہیں جائے گا۔ اور تیسری شرط یہ تھی کہ جتنے اہل عرب ہیں، جتنے قبائل عرب ہیں، ان کو یہ اختیار ہوگا کہ فریقین میں سے جس کے ساتھ بھی وہ چاہیں دوستی کر سکتے ہیں۔ تو یہ صلح حدیبیہ کا یہ معاہدہ ہوا،
اور معاہدے کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ اس کی پاسداری کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اب یہ معاہدہ ٹوٹا کیسے؟ ہوا یہ کہ قریش مکہ کا جو حامل قبیلہ تھا جس کی یہ طرفداری کرتے تھے، اس کا نام تھا قبیلہ بنو بکر۔ تو قریش مکہ جو ہے قبیلہ بنو بکر کا ساتھ دیتے تھے، اور مسلمان جس قبیلے کے حامی تھے وہ تھا قبیلہ خزیمہ، قبیلہ خزاعہ، یہ اس کا بہت زیادہ ساتھ دیا کرتے تھے۔ تو جب صلح حدیبیہ ہوا، اس سے ما قبل ان دونوں قبائل کے اندر بہت زیادہ کلیشز رہتے تھے، بہت زیادہ ان کے درمیان جنگیں ہوتی تھیں، اور صلح حدیبیہ کے بعد چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سیز فائر ہو گیا تھا، تو دونوں آپس میں ان چیزوں کو کرنے سے رک گئے تھے۔ تو ایسے موقع پہ قبیلہ بنو بکر نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور پھر دوبارہ سے قتل و غارت شروع کر دی۔ تو اب چونکہ اس کانٹریکٹ کے اندر یہ بات لازم و ضروری تھی کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، تو جب انہوں نے اس کانٹریکٹ کی خلاف ورزی کی تو کفار مکہ کی جانب سے اس کو عہد شکنی قرار دیا گیا۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عظیم لشکر کو تیار کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ قبیلہ بنو خزاعہ کے لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آپ سے فرمایا کہ ہماری 3 ریکوائرمنٹس ہیں۔ پہلی یہ کہ بنو خزاعہ کے مقتولین کا بدل لیا جائے، دوسری شرط یہ ہے کہ بنو بکر کی حمایت سے دستبرداری تمام قبائل کو کروائی جائے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ حدیبیہ کے اس کانٹریکٹ کو ختم کیا جائے۔ تو ان تمام ڈسکشنز کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عظیم لشکر کی تیاری کی۔ اب فتح مکہ کی کیا شان تھی، کس انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکۃ المکرمہ کے اندر داخل ہوئے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب قافلے کو لے کر مکے کی جانب بڑھے تو ایک مقام آیا جس کا نام تھا مر الزہران۔ یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کشادہ خیمے لگاؤ، تھوڑا ڈسٹنس کر کے خیمے لگاؤ اور آگ کو روشن کرو، اور اس کی انٹینشن، اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ کفار مکہ خود ہی کسی جنگ کی طرف نہ جائیں بلکہ اطاعت کو قبول فرمائیں۔ اب قریش مکہ نے حضرت ابو سفیان جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے ان کو اس معاملے کو دیکھنے کے لیے بھیجا۔ جب انہوں نے اتنا بڑا لشکر دیکھا تو انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے عباس، آج تمہارے بھتیجے کی بادشاہت قائم ہو گئی۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ میرے بھتیجے کی بادشاہت نہیں بلکہ یہ نبوت کی شان ہے۔ تو اس انداز میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مارکے سے انسپائر ہوئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یمنی چادر کو اوڑھے ہوئے، ایک امامہ شریف باندھے ہوئے، کسوہ نامی اونٹ پر بیٹھ کر آگے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ لوگ اپنے گھروں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ رہے ہیں، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی ایسی ہے کہ آپ کی گردن مبارک جھکی ہوئی ہے، گویا کہ آپ عاجزی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اور ساتھ میں زید بن حارثہ کے بیٹے حضرت اسامہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان موجود ہیں، آپ کے ساتھ تشریف فرمائیں۔ تو یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس انداز میں اپنے غلاموں کو بھی عزت کا تاج عطا فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحن حرم میں داخل ہوئے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بلند آواز کے اندر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ مکے کی تمام وادیاں اس سے گونج اٹھیں، اور وہاں پر 360 بت تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تمام بتوں کو گرا دیا۔ یہاں پر ایک شاعر نے کیا خوب بات کہی کہ بت شکن آیا یہ کہہ کر سر کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تمام بت گرا دیے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دی جائے۔ یہ وہی بلال ہیں جنہیں مکۃ المکرمہ کی گلیوں کے اندر بے دردی کے ساتھ ظلم کیا جاتا تھا، جن کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی جاتی تھیں، لیکن اسلام نے کیسے بلندی کا تاج عطا فرمایا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کے اندر اذان دے رہے ہیں۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لشکر کے ہمراہ جب کفار مکہ کے سامنے آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آج تم مجھ سے کس بات کا گمان رکھتے ہو، آج تم مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں، ہم آپ سے عفو و درگزر کا خیال کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ اور ان کی انٹینشن یہ تھی، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ کم از کم ہمیں مکہ بدر کر دیا جائے، ہمیں قتل نہ کیا جائے، کیونکہ جس دور کے اندر یہ معرکہ ہو رہا تھا اس دور کے اندر بادشاہ جب کسی قبیلے کو، کسی مقام کو، کسی جگہ کو فتح کرتے تھے تو ان کی پوری بستی کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے تھے۔ تو ان کا گمان یہ تھا کہ کم از کم ہمیں مکہ بدر کر دیا جائے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی، لا تثریب علیکم اليوم،
آج میں تم سے وہی بات کروں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کی تھی، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کیا، آج تم سے کوئی بدل نہیں لیا جائے گا۔ تو کفار مکہ حضور علیہ السلام کی اس عفو درگزر کے ہائی لیول کو دیکھ کر اتنا انسپائر ہوئے کہ کئی کفار کلمہ پڑھ کر اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے۔ تو یہ وہ خوبصورت حضور علیہ السلام کا عفو درگزر کا انداز تھا جس سے اسلام کو اس عظیم کامیابی کی ایک بہترین مثال دیکھنے کو ملی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فتح مکہ سے مسلمانوں کو کیا سبق ملتا ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دن کو بھی حضور علیہ السلام نے رحمت کا دن قرار دیا، جبکہ حضور علیہ السلام ایک لشکر کو فتح کر رہے تھے، اپنے دشمنان اسلام دشمنوں کے اوپر غلبہ حاصل کر رہے تھے، اس کے باوجود رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو مہربانی کا دن قرار دیا۔ تو مسلمانوں کو بھی اس بات پر غور و تفکر کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم اپنی زندگیوں کے اندر عفو درگزر کو قائم کر سکتے ہیں۔ یوں ہی بعض اوقات اگر دشمن ایسا ہو کہ جو عاجزی کا خیال کر رہا ہو تو اپنے دشمن کے ساتھ عاجزی اور انکساری اور احسان کس طریقے سے کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو اس بات پر بھی غور و تفکر کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے ہم حضور علیہ السلام کے پیروکار ہیں، ہم حضور علیہ السلام کے فالوورز ہیں، لیکن ایک چیز جو آج کل مسلمانوں کے اندر نظر نہیں آتی وہ ہے عفو درگزر، وہ ہے دوسروں کو معاف کر دینا، وہ ہے دوسروں کے اوپر احسان کرنا۔ آج ہم ان پروگرامز کو بہت شوق سے دیکھ تو لیتے ہیں، شیئرنگ بھی کر دیتے ہیں، بہت زیادہ اس کو خوش ہو کر سن بھی لیتے ہیں، لیکن دا موسٹ پرابلمٹک تھنگ از دیٹ ہم اپنے اوپر اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کرتے۔ تو آج کے دور کے مسلمانوں کے لیے یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے کہ اپنی زندگیوں کے اندر تحمل مزاجی پیدا کریں، اپنی زندگیوں کے اندر صبر پیدا کریں، عفو درگزر اور دوسروں کے اوپر احسان کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے بعض صحابہ کرام انتقام لینے کی آرزو رکھتے تھے، بعض صحابہ کرام یہ چاہتے تھے کہ انتقام لیا جائے، لیکن وہی بات جو میں نے پہلے عرض کی کہ معاملہ فہمی حکمت کو دیکھتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو کہ معاملے کو اچھی طریقے سے سمجھے اور اس کے بعد پھر کوئی ڈیسیجن میکنگ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس عظیم فتح مکہ کے اعتبار سے ہمیں بھی اپنی زندگیوں کے اندر جو چیزیں سیکھنے والی ہیں وہ چیزیں سیکھ کر اپنی زندگیوں کو مثبت انداز میں عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے، گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔